السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جن جو ہیں ان کو کیسے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر آ جائیں یا گھروں کے اندر آ جائیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، وہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے جنات کو نکالا جاتا ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جس طرح انگزائٹی اور ڈپریشن کسی ٹیسٹ میں نہیں ملتا آپ کو، مگر بندے کی پوری زندگی برباد ہو جاتی، اور ایک اس کی زندگی نہیں، سارا گھرانہ اور خاندان بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑھ جائے اس کے ساتھ اینگر ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایگریسو ہو جائے ڈپریشن، تو دورے شروع ہو جاتے ہیں دورے، اور وہ اگر کنڈیشن ہو تو پھر تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر پیروں اور مولویوں اور عاملوں کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، اس سے جنات آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے نا۔ اس غریب کو انگزائٹی ڈپریشن ہے، عامل کے پاس چلا گیا، اس نے جنات داخل کر دی۔ وینکوور میں کینیڈا میں ایک بچے کے ساتھ، ایک جوان آدمی ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہ پرابلم ہوا، تو وہ چلتے 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 کوئی عاملوں کے پاس جاتا جاتا تو پھر ہندو پنڈتوں کے پاس چلا گیا۔ ہر طرف سے جواب ہو گیا نا، ہر ایک نے کنفرم کر دیا کہ ہیں جنات، مگر بڑے طاقتور ہیں، مجھ سے نکلتے نہیں، تو کسی اور پاورفل عامل کے پاس جائیں۔ وہ ہندو پنڈتوں کے پاس چلا گیا، اس نے اس کے $40,000 اس سے فیس لے لی، بٹور لیے، اور $40,000 کھا کے اس کو، یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ایسے بطور واقعہ نہیں، آپ سب کے بھلے کے لیے سنا رہا ہوں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے بطور واقعہ میں واقعہ نہیں سنا رہا، تاکہ بالواسطہ سمجھ آ جائے، ذرا شعور نصیب ہو۔ $40,000 جب کھا لیے تو اس بیچارے کو تو فرق نہیں پڑا، وہ گئے، اب کیا، اس نے کہا 5 جنات تھے تمہارے اندر، 2 نکلے ہیں، ابھی 3 اور رہتے ہیں، ان پر کتنا خرچ آئے گا؟ اس نے کہا کہ چونکہ 3 اور ہیں، $60,000 اور خرچ آئے گا۔ اس وقت کسی سمجھدار بندے نے اسے میرے پاس بھیج دی، وہ ٹورانٹو آ گیا۔ میں نے کہا 2 دن میرے پاس رہو، 2 دن رہا، وہ مجھے کہے آپ دم کر دیں۔ میں نے کہا دم کر دوں گا، مگر دم کی ضرورت نہیں آپ کو، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں 2 دن سمجھاتا ہوں، ایک دن نشست ملی کو گھنٹہ، پھر دوسرے دن بیچارے پریشان حال تھے پرانے ملنے والے، اس کو سمجھایا کہ آپ کو ڈپریشن ہے، بھئی یہی چیز سمجھانے میں ٹائم لگا، اس کو ساری مثالیں دی۔ جب اس کو سمجھ آ گئی ساری 100%، پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا، ان کا کہ ان کو پرسکرپشن دے دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن بھی لکھ کے دے سکتا ہوں، مگر اس سے آپ کو میڈیکل سٹور سے، فارمیسی سے ملے گی نہیں میڈیسن، ضروری ہے کہ ایک فیملی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے اور پھر مل جائے گی میڈیسن۔ تو میں اینٹی ڈپریشن میڈیسن بھی جانتا ہوں، پاکستان ہو تو لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں، دے دیتا ہوں، دکان سے مل جاتی ہیں، مگر یہاں آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر کامل یقین رکھ لیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، کوئی جن نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ الگ مخلوق ہے، دور رہتے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم، کوئی جھگڑا جائیداد کا نہیں ہوتا۔ یہ دھندا ہے یہ کام کرنے والے عاملوں کا، اگر وہ آپ کے اندر جنات نہ ڈالیں اور نہ نکالیں تو ان کا رزق اور پیٹ کیسے چلے گا؟ تو لوگ جہالت کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں، کوئی پرابلم ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، اور مسائل ہوتے ہیں، کئی اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اس سے دورے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے وہ جاتے ہیں ان دوسروں کے پاس، تو وہ جو نماز پڑھاتا ہے پنجگانہ، وہ سمجھتے ہیں کہ مرض کا بھی وہ علاج بتا دے گا۔ ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے، تو وہ پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں غریب لوگوں کی۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے اس کا امن چھن گیا، اس کا امن نہیں رہا، اس نے ساروں کا امن چھین لیا، سارا خاندان امن سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے، تو امن ہوتا ہے من میں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جانو
آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کہ اگر دل کو اطمینان مل جائے اس کا مطلب ہے من کو امن مل جائے تو سارا جسم سکون میں آ جاتا ہے۔ من کو اگر امن نصیب ہو جائے تو انسان کے ظاہر و باطن کے جتنے انگ ہیں، جتنے ایسپیکٹ ہیں، اس کے سوچ کے، عمل کے، فکر کے، بیہیویئر کے، لین دین کے، دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے، ہر شے پر امن ہو جاتی ہے پوری زندگی، اور وہ امن ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی زندگی سے چھن کر پھر اوروں تک پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا تعلق رکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، تو ناظرین پہلے نمبر پہ یہ حسد، جادو، جنات، ٹونا وغیرہ، ناظرین جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر کے اندر کسی جادو کے اثرات نہیں رہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر اب قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک تو گھر میں موجود ہے لیکن اونچی جگہ پہ ہے۔ کیوں اونچی جگہ پہ ہے؟ کہ کسی کا یعنی کہ پیچھا نہ ہو، اور یہ بھی دیکھا جائے پڑھا تو ہوا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ناظرین، آپ کے بھی علم میں بات ہوگی، ایک وقت تھا ہماری جو مائیں تھیں صبح اٹھ کر جب آٹا بھی گوندتی تھی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، حتیٰ کہ کسی کو سورہ یاسین آتی وہ سورہ یاسین ہی پڑھتی رہتی، سورہ ناس آتی، سورہ فلق آتی، وہ وہی پڑھتی رہتی۔ تو اللہ پاک پھر اولاد بھی دیتے ہیں تو ولی ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، سورہ ناس، سورہ فلق نہیں پڑھیں گے تو پھر جادو کے اثرات تو ہوں گے ہی۔ جب ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر جادو کے اثرات تو ہوں گے ہی۔ تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک گھر کے اندر قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔